ایک گھنے جنگل کے کنارے بسا گاؤں تھا جہاں پیڑھیوں سے لوگ چڑیل کی کہانیوں سے ڈرتے آ رہے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ایک بھیانک چڑیل جنگل میں رہتی ہے جو رات میں گاؤں میں آ کر بچوں کو چرا لے جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ ڈر کے سائے میں جیتے تھے۔ رات ہوتے ہی گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور بچے سونے سے پہلے اپنی سانسیں تھام لیتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے سب سے بہادر لڑکے شیرو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ڈر سے لڑ کر رہے گا۔ اس نے سنا تھا کہ چڑیل کیول ان بچوں کو چراتی ہے جو ڈرتے ہیں۔ شیرو نے خود کو ہمت دی اور رات میں جنگل کی اور نکل پڑا۔ وہ جنگل کے اندر گہرائی تک گیا جہاں اندھیرا بہت گھنا تھا اور پیڑوں کی ڈالیاں ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ اچانک اسے ایک خوفناک سی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک دکھنے والی عورت ہنستے ہوئے پیڑوں کے بیچ سے نکل رہی ہے۔ شیرو نے اپنی ہمت جٹا کر اس عورت کی اور بڑھا۔ اس عورت کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ شیرو کو ڈر لگا لیکن اس نے خود کو ہمت دی اور ساہس سے اس سے بولا، تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چڑیل نے شیرو کو دیکھا اور زور سے ہنسی۔ اس نے کہا، میں ہوں چڑیل اور میں بچوں کو چراتی ہوں۔ شیرو نے ہمت سے کہا، مجھے ڈر نہیں لگتا، تم مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ چڑیل ہنستی رہی لیکن شیرو کے آتم وشواس کو دیکھ کر تھوڑی اسمنجس میں پڑ گئی۔ شیرو نے چڑیل سے بات کرنا جاری رکھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ چڑیل نے بتایا کہ وہ اکیلی اور اداس ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل کر اسے تھوڑی خوشی ملتی ہے۔ شیرو نے چڑیل کو سمجھایا کہ بچوں کو ڈرانا اور انہیں چرانا غلط ہے۔ اس نے چڑیل سے کہا کہ وہ گاؤں والوں سے دوستی کرے اور ان سے پیار پائے۔ چڑیل نے شیرو کی باتوں کو دھیان سے سنا۔ اسے احساس ہوا کہ شیرو صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ اکیلی اور اداس تھی اور بچوں کو ڈرانا اس کی غلطی تھی۔ چڑیل نے شیرو سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب بچوں کو نہیں ڈرائے گی۔ شیرو نے چڑیل سے دوستی کی اور اسے گاؤں والوں سے ملوانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن شیرو چڑیل کو گاؤں لے گئے۔ گاؤں والے پہلے تو ڈر گئے لیکن شیرو کی بات سن کر انہوں نے چڑیل کو معاف کر دیا۔ چڑیل گاؤں میں رہنے لگی اور گاؤں والوں کے ساتھ